بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن لو، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کی زبان سے جو کچھ نکلا وہ حدیث ہے۔ حدیث کے معنی ہوتے ہیں گفتگو، اور حدیث قرآن کو بھی کہتے ہیں۔ ابھی آپ کو یہی نہیں معلوم کہ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ اللہ نے قرآن کو بھی حدیث کہا۔ دیکھیے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری۔ بتاؤ، آسمان سے قرآن اترا اور اللہ نے قرآن کو حدیث کہا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، قرآن میں اللہ نے سب سے بہترین حدیث اتاری، یعنی قرآن کو بھی حدیث کہا ہے، اور نبی اکرم کے قول، فعل اور عمل کو بھی حدیث کہا ہے۔ اہل حدیث کا معنی یہ ہوا قرآن اور حدیث دونوں کو ماننے والا۔ قرآن بھی حدیث، فبأي حدیث، فبأي حدیث، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تم اس حدیث کے بعد، یعنی قرآن کو اللہ حدیث کہہ رہا ہے، فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تم اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤ گے؟ کون سی کتاب؟ یعنی اس قرآن کے بعد پھر اور کون سی کتاب پر تم ایمان لاؤ گے؟ اللہ یہاں پر بھی قرآن کو حدیث کہہ رہا ہے۔ الحمدللہ، ہم اہل حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے۔ اچھا، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 ہی مسلک برحق ہیں، یہ 5واں فرقہ کہاں سے آیا؟ آج بیٹا باپ سے پوچھتا ہے کہ ابا آپ مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ یہ عجیب مسئلہ ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے کہ ابا آپ ہم سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے؟ ارے باپ پہلے ہی نہ پیدا ہوگا۔ وہی مسئلہ ان کے سامنے ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں۔ کل کے مسئلے کا سوال جواب بھی سن لو۔ سن 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا ہے سن 150 ہجری میں۔ امام کل کتنے سال زندہ رہے؟ 70 سال۔ امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے سن 80 ہجری میں، وفات ہوئی ہے 150 ہجری میں، کل 70 سال۔ امام مالک پیدا ہوئے سن 90 ہجری میں، اور وفات ان کا انتقال ہوا سن 179 ہجری میں، کل 89 سال زندہ رہے۔ امام شافعی پیدا ہوئے سن 150 ہجری میں، اور انتقال ان کا ہوا سن 204 ہجری میں، 54 ایئرز زندہ رہے، 54 سال۔ امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے سن 164 ہجری میں، ان کا انتقال ہوا 261 ہجری میں، کل 77 سال یہ زندہ رہے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں، یعنی 70 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ بتاؤ، نبی اکرم کے 70 سال تک کوئی امام پیدا نہیں ہوا تھا، یہ لوگ کس کو ماننے والے تھے؟ کس کتاب کو مانتے تھے؟ چلو ابو حنیفہ کے آنے کے بعد ہدایت الرے-مختار، حالانکہ وہ بھی 600 سال کے بعد چلیے، وہ چھوڑ دیجیے آپ۔ ابو حنیفہ جب تک پیدا نہیں ہوئے تب تک لوگ کس کو مانتے تھے؟ قرآن کو مانتے تھے، حدیث کو مانتے تھے۔ امام شافعی کے بعد شافعی کو مانے تو 80 سال تک، 70 سال تک جب تک کسی کو لوگ کوئی امام نہیں تھا، یہ لوگ کس کتاب کو مانتے تھے؟ قرآن کو۔ اور کس شریعت کو مانتے تھے؟ شریعت محمد کو، یعنی قرآن و حدیث کو، یعنی قرآن حدیث والے نبی کے زمانے ہی میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فرقہ، ایک جماعت نبی کے زمانے میں تھی۔ اور حنفی کب آئے؟ ابو حنیفہ کے بعد۔ شافعی کب آئے؟ امام شافعی کے بعد۔ مالکی کب آئے؟ امام مالک کے بعد۔ حنبلی کب آئے؟ امام احمد ابن حنبل کے بعد۔ یہ چاروں بیٹے باپ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم مجھ سے پہلے پیدا کیسے ہو گئے ہو؟ یعنی قرآن و حدیث والے سے پوچھ رہے ہیں یہ تم ہم سے پہلے کہاں سے آ گئے ہو؟ ارے ہو تو اولاد میری ہی، یہ ضروری نہیں کہ اولادیں سب نیک ہی نکل جائیں، کوئی ناکارہ بھی نکلتی ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب شریف ہی نکل جائیں۔ میرے بھائیوں، اولاد میری مجھ سے پوچھ رہی ہے، میری بلی مجھے کو میاؤں، الٹا چور کوتوال سے پوچھے اے چوری کیوں کی؟ یہ عجیب مسئلہ ہے۔ سن لو، قرآن و حدیث والے پہلے ہی سے تھے۔ یہ تم بتاؤ کہ تمہارا وجود کب آیا؟ اور ایک مسئلہ تم مجھے بتا دو، جاؤ قیامت تک تمہاری غلامی کروں گا۔ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کی تقلید فرض ہو یا واجب، جو بھی تم کہہ لو، اگر چاروں اماموں میں سے کسی ایک کو ماننا ضروری ہے اور اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، تو مجھے صرف اتنا مسئلہ بتا دو کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے باپ کس امام کو مانتے تھے؟ وہ جنتی ہیں یا نہیں؟
اب آپ کہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے باپ بھی جب چاروں میں سے کسی کو ایک امام کو ماننا ضروری ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کس کو مانتے تھے؟ نہیں، امام ابو حنیفہ. ارے ابھی ابو حنیفہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، یہ امام صاحب تو آئے ہی نہیں ہے، وہ کس کو مانتے تھے؟ سب چاروں امام تو تھے ہی نہیں، تو اس وقت جو امام تھا اس کو مانتے تھے. اچھا اس وقت جو امام تھا تو پھر 5 امام ہونا چاہیے نا، تو 4 ہی کیسے رہ گئے؟ پھر جس کو تمہارے امام کا باپ بھی اپنا امام مانے اس کو تم نے کیوں چھوڑا؟ اور تقلید چاروں اماموں میں سے کسی ایک کی کرنا ضروری ہے، تو امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے باپ کے بارے میں تمہارا خیال کیا ہے؟ اگر یہ صرف قرآن و حدیث کو مانتے تھے تو صرف تم کیوں نہیں مانتے ہو قرآن و حدیث کو؟ پھر وہی کہوں گا، کہیں پھنس نہ جانا، سنبھل کے قدم رکھنا، بہت کانٹے دار جھاڑی ہے. آئیے دل چاہتا ہے ایک حدیث اور پڑھ دوں، تم کہتے ہو میں امام کی نہیں مانتا ہوں، ایک حدیث اور پڑھ دوں، بڑے پیار سے تم کو بتا دیتا ہوں، بات بہت اچھی ہے، جلدی جلدی میں بتاؤں گا، آپ گستاخی معاف کرنا، ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. حضرت ابو ہریرہ مال غنیمت کو دیکھ رہے ہیں، مال کی حفاظت فرما رہے ہیں، ایک شیطان انسانی شکل میں آیا فحسا، اور لپ بھر بھر کے اس میں بھرنے لگا مال دامن میں. ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اے چور! کہا میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں نہیں، مجھے چھوڑ دو، اب نہیں آؤں گا. صحیح بتا رہا کہ ہاں چلو ٹھیک آج جاؤ، ٹھیک ہے، مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے چھوڑ دیا اس کو. اللہ کے رسول ایک چور آیا تھا، آپ نے کہا مجھے جبرائیل سب بتا دے. کہا اچھا مال چورا رہا تھا، ٹھیک ہے ابو ہریرہ حفاظت کرنا، اور آج اس پھر آئے گا، اس کو پکڑ کے میرے پاس نہ. کیا پھر آئے گا؟ کہاں وہ پھر آئے گا؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی رات میں نہیں، دیر میں آیا اور میں جاگ رہا تھا، مجھے یقین تھا کہ وہ آئے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے. رسول کی بات پر کتنا یقین. اور آج رسول کی بات دیکھیں گے میرے بزرگ سے اجازت ملی ہے یا نہیں ملی ہے. رسول کی بات پرکھیں گے، میرے امام نے، میرے بزرگ نے کہا یا نہیں. پرکھو، قیامت کے دن بھی اللہ کا رسول پرکھے گا، دیکھیں یہ میری بات مانتا تھا یا نہیں، تب جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، اتنی آسانی سے نہیں. دوسری رات میں پھر آیا، ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، آج تو نہیں چھوڑوں گا، چل اللہ کے رسول کے پاس. میری بیوی میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، میں کیا کروں، مجبور تھا، بہت منت ضمانت کی، وعدے کیے، قسمیں کھائی، اب نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، نہیں آؤں گا، ضد کی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آج میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن کل نہیں آنا. کہا ٹھیک ہے اب نہیں آؤں گا، چھوڑ دیا. دوسرے دن بھی اللہ کے رسول کو پورا واقعہ بتایا، اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک کیا، لیکن چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. کہا کیوں؟ بہت منت ضمانت کر رہا تھا. ہاں آپ نے فرمایا ابو ہریرہ وہ آج پھر آئے گا. کہا کیا؟ کہا آج وہ پھر آئے گا. تیسری رات میں پھر آیا، آج تو میں چھوڑوں گا نہیں، چل. کہا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، تم نہیں جانتے میں کتنا پریشان ہوں. 3 دن سے برابر آ رہا ہے، کہہ رہا پریشان ہوں، چلو آج میں لے کے چلتا ہوں. اب تو اس کو پکڑا، جب گھسیٹنے لگے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک دعا بتاتا ہوں، اس دعا کو اگر مال پر پڑھ لیا کرو گے تو کبھی اس مال کی چوری نہیں ہو سکتی. چور کہیں کہ تو دعا بتائے گا؟ چور اور دعا، تیری دعا پہ کون بھروسہ کرے؟ کہ اللہ کی قسم مجھے یہ دعا معلوم ہے، آپ یقین کریے میری. اچھا ٹھیک ہے وہ دعا بتا، میں چھوڑوں. کہا کہ اگر مال پر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جس مال پر تم ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک حافظ، ایک فرشتہ مسلط کر دے گا اور وہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا. آیت الکرسی پڑھ کر ختم کر دیا کرو مال پر. اچھا ٹھیک ہے، گئے اللہ کے رسول سے کہا آیا تھا. کہا اچھا پھر بھی لائے. کہا اللہ کے رسول بڑی اچھی دعا بتائی ہے، آپ سے پوچھنے آیا ہوں یہ صحیح ہے یا نہیں. دیکھیے ابو ہریرہ نے فوراً عمل نہیں کیا، اس حدیث کی تحقیق کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابو ہریرہ اس نے یہ دعا جو بتائی ہے، اللہ کی قسم یہ دعا بڑی مبارک دعا ہے، بڑی خیر و برکت والی دعا ہے. اللہ اس دعا کے پڑھنے سے اس مال کی حفاظت فرماتا ہے، ایک فرشتے کو مسلط کر دیتا ہے، اس مال کی چوری نہیں ہوتی ہے. لیکن جانتے ہو بتانے والا کون تھا؟ ذاک الشیطان، بتانے والا شیطان تھا. شیطان تھا. پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ شیطان انسان کی شکل میں آ سکتا ہے. دوسرا مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ شیطان ہمارے گھر کے مال کی چوری بھی کر سکتا ہے. تیسرا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اچھی باتیں کبھی کبھی شیطان بھی کر دیتے ہیں. اور چوتھا مسئلہ اس سے یہ معلوم ہوا اہل حدیثوں پر تانے دینے والوں کہ یہ اماموں کو نہیں مانتے. اللہ کے رسول نے کہا ابو ہریرہ اس دعا کو پڑھ لیا کرو، مال پر تمہارے مال کی کوئی چوری نہیں کرے گا. شیطان نے یہ دعا بتائی ہے لیکن یہ دعا بہت اچھی ہے. اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر شیطان کی بات کی تصدیق محمد رسول اللہ
रसूल की मोहर लग जाए तो शैतान की बात भी हदीस बन जाती है। गौर करो मसला, शैतान की बात की तस्दीक अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दें और शैतान की बात पर मोहर मोहम्मद रसूलुल्लाह लगा दें तो शैतान की बात भी हदीस बन जाती है। हम तो शैतान की भी वो बात मानने के लिए तैयार हैं जिसकी तस्दीक मोहम्मद रसूलुल्लाह कर दें। हम तुम्हारे इमामों की बात क्यों नहीं मानेंगे, लेकिन तस्दीक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को करनी चाहिए, तस्दीक वही होना चाहिए। आओ मेरे भाइयों, जो मसलक शैतान की बात मानने के लिए तैयार है बशर्त ये कि वो रब के कुरान से मिले, मोहम्मद के फरमान से मिले, हम तुम्हारी बात भी मानेंगे बशर्त ये कि वो बहरूपियों की बातें न हो, भेस बदलने